بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نخلا ٹی وی، اور اس وقت آپ عربی لرننگ کورس کی 8ویں کلاس میں شریک ہیں۔ تو عربی لرننگ کورس کی اس کلاس میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کلمے کے 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اور پھر ان 3 اقسام میں سے ایک قسم یعنی فعل کی ہم نے 5ویں ویڈیو کے اندر اس کی تفصیل پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے اسم کو شروع کیا اور یہ بتایا کہ اسم کے مختلف اقسام سے مختلف قسمیں ہوتی ہے۔ تو ہم نے پھر اسم کی ایک قسم پڑھی تھی، اسم معرفہ اور اسم نکرہ، کہ اسم کے 2 قسمیں ہیں: اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کے اقسام میں ہم نے ایک قسم پڑھی تھی اسم ضمیر۔ اسم ضمیر یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ جب ہم کوئی اسم استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے اسم ظاہر استعمال کرتے ہیں، یعنی جس چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو ہم اسی چیز کا نام لے کر کوئی جملہ بناتے ہیں، اور پھر جب اسی چیز کا نام کی دوسری جملے میں آتا ہے تو دوسری جملے میں اس کا نام ہم نہیں لیتے بلکہ اس کے لیے کوئی ضمیر استعمال کرتے ہیں۔ اس کی مثال اردو زبان میں ہم یہ کہیں گے: امجد میرے پاس آیا، اس نے امتحان دیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ 3 جملے ہیں۔ پہلے جملے کے اندر امجد لفظ خود موجود ہے، دوسرے جملے کے اندر اس کا لفظ آیا ہے کہ اس نے امتحان دیا، تو یہ اسم ضمیر ہے، اور تیسرے جملے کے اندر وہ امتحان میں پاس ہو گیا، تو اس کے اندر وہ جو ہے یہ بھی اسم ضمیر ہے۔ تو اسی طریقے سے عربی کلام کے اندر بھی کبھی جو ہے اسم ظاہر کو ہٹا کر اس کے جگہ پر اسم ضمیر لاتے ہیں، جس طریقے سے ہم اردو کے اندر لاتے اسی طرح عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسم ضمیر کہتے کس کو ہے؟ اسم ضمیر وہ معرفہ ہے جو غائب، مخاطب یا متکلم کی جگہ استعمال ہو۔ ہم کوئی بات کرتے ہیں، ہم کوئی جملہ بناتے ہیں اور اس کے اندر کوئی صیغہ آ رہا ہے، کوئی فاعل یا مفعول آ رہا ہے، وہ غائب ہے یا مخاطب ہے یا متکلم ہے۔ غائب ہے یعنی ہمارے ہاں موجود نہیں ہے، مخاطب ہے یعنی خود بات کر رہا ہے، مخاطب ہے یعنی ہمارے سامنے موجود ہے، اور متکلم ہے یعنی وہ خود بات کر رہا ہے۔ تو اب ہم اس غائب، مخاطب یا متکلم کے اس نام کو ہٹا کر اس کے جگہ پر کوئی اور لفظ لاتے ہیں۔ اس لفظ کو جو اسم ظاہر کی جگہ پر آتا ہے اس کو اسم ضمیر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہے ہوا، انتا یہ متکلم کے لیے، یہ انتا یہ مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انا یہ متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پوری تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اچھا، پھر اسم ضمیر کی جب ہم تقسیم میں جائیں گے تو اس کو آسانی کے ساتھ پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی تقسیم کو پہچانیں۔ ضمیر کے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ضمیر متصل اور ایک ہے ضمیر منفصل۔ ضمیر متصل کیا ہے اور ضمیر منفصل کیا ہے؟ ضمیر متصل وہ ضمیر ہوتا ہے جو دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے بغیر استعمال نہ ہوتا ہو، اس کے لیے کوئی اور کلمہ ہونا ضروری ہے۔ ضمیر متصل کو جب ہم استعمال کریں گے وہ کسی اسم کے ساتھ یا کسی فعل کے ساتھ یا کسی حرف کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اسم ضمیر ہے اور وہ کسی بھی کلمے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں گے ضمیر منفصل کو، تو ضمیر منفصل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کلمے کے ساتھ ملا ہوا ہو، وہ کسی کلمے سے ملے بغیر بھی جو ہے اپنا معنی پورا بتاتا ہے اور یہ استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ تو ضمیر متصل وہ ہوا جو کسی دوسرے اسم، فعل یا حرف کے ساتھ مل کر آ جائے، اور ضمیر منفصل وہ ہے جو بغیر ملے بھی اس کا استعمال صحیح ہو۔ پھر ضمیر متصل اور ضمیر منفصل جو ہم نے ابھی بتایا، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل دونوں کے 2 قسمیں ہیں۔ ضمیر متصل جو کسی اور کلمے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اس کے 2 قسمیں ہیں، اور ضمیر منفصل کے بھی 2 قسمیں ہیں۔ اس کو اس وقت ہم چھوڑ رہے، ہم ضمیر منفصل اور ان کے اقسام کو اس وقت بالکل چھوڑ رہے ہیں۔ میں صرف آپ کو ضمیر متصل کے بارے میں آج بتاؤں گا کہ ضمیر متصل کے 2 قسمیں ہیں، اور ان 2 قسموں، ایک ہے ضمیر منصوب متصل، ایک ہے ضمیر مجرور متصل۔ تو آج ہم صرف ضمیر منصوب متصل کو پڑھیں گے اور ضمیر مجرور متصل کو آج ہم چھوڑ رہے ہیں، یعنی ضمیر متصل کے 2 قسموں میں سے ہم صرف ایک قسم پڑھیں گے تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو اور آسانی کے ساتھ ہم پڑھ سکیں۔ تو ضمیر منصوب متصل یعنی ضمیر اگر فعل کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اسے ضمیر منصوب متصل کہتے ہیں، اور اگر اسم یا حرف کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اسے ضمیر مجرور متصل کہتے ہیں۔ بالکل آسان سی بات ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ضمیر متصل کسی نہ کسی اسم، فعل یا حرف کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ کس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ یا تو اسم کے ساتھ ملا ہوگا یا
حرف کے ساتھ ملا ہوگا یا فعل کے ساتھ ملا ہوا ہوگا. اگر وہ حرف کے ساتھ یا اسم کے ساتھ ملا ہوا ہے تو وہ ضمیر مجرور متصل ہوگا، اور اگر کسی فعل کے ساتھ ملا ہوا ہے تو وہ ضمیر منصوب متصل ہوگا. پھر جس طریقے سے فعل ماضی اور فعل مضارع کے ہم نے 14 صیغے پڑھے ہیں، اسی طریقے سے ضمائر بھی 14 ہے، یعنی ضمیر منصوب متصل کی بھی 14 صیغے ہے، ضمیر مجرور متصل کی بھی 14 صیغے ہے، اور باقی جو آگے اقسام آئیں گے اس کے بھی 14 صیغے ہیں. تو جس طریقے سے ہم ضمیر فعل مضارع اور فعل ماضی کی گردان بناتے ہیں، ویسے ہی ضمائر کی بھی گردان ہوتے ہیں. ہم جو ہے آج اس کی ضمیر منصوب متصل کے آج ہم گردان پڑھتے ہیں. تو گردان کی طرف جائیں گے تو ہم جو ہے ان کو تقسیم کے غائب، حاضر اور متکلم کے صیغوں کے اندر. تو غائب کے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ غائب کے 6 صیغے ہوتے ہیں، حاضر کے 6 صیغے ہوتے ہیں، اور متکلم کے 2 صیغے ہوتے ہیں. ٹوٹل 14 صیغے بنتے ہیں. تو غائب کے کتنے صیغے ہیں؟ غائب کے صیغے ہے 6 میں سے 3 جو ہے یہ مذکر کے ہے اور 3 جو ہے یہ مؤنث کے ہے. تو جس طرح ماضی مضارع کے اندر تو ویسے ہی یہاں پر بھی ہے. آپ کو اگر یہ نظر آ رہا ہے، پہلا لفظ ضربتہ. اب ضرب تو میں نے مارا، ضرب تو میں نے مارا، لیکن آخر میں ہم نے ایک اضافہ کیا ہے ہو کا. یہ ہو جو ہے یہ ضمیر ہے. ضربتہ میں نے مارا اس کو، ہو اس کو، میں نے اس کو مارا. تو یہ ہو، یہ میں نے اس ایک آدمی کو مارا، تو یہ ضمیر واحد مذکر غائب ہے. اور ضربتہما، اس کے آخر میں یہ جو ہما ضمیر اصل میں تو ضربتو میں نے مارا ہما ان 2 مردوں کو، تو یہ ہما ضمیر جو ہے یہ تثنیہ غائب کا ضمیر ہے. ضربتہم، ضربتو میں نے مارا ہم ان لوگوں کو، ان سب مردوں کو، میں نے ان سب مردوں کو مارا. تو اس کے اندر بھی یہ جو ہم ہے یہ جمع کا ضمیر ہے، جمع غائب مذکر کا. ضربتہا، یہاں پر صرف ہا الف کا اضافہ ہوا ہے اور یہ واحد مؤنث غائب کا ضمیر ہے. اس کا معنی ہے میں نے میں نے اس ایک عورت کو مارا. ضربتہما، ضربتو میں نے مارا ہما ان 2 عورتوں کو. تثنیہ حاضر، تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث دونوں کا صیغہ بالکل ایک جیسے ہے. ضربتہن، یہاں پر ہن کا ضمیر آیا ہے، یہ اصل میں تھا ضربتو میں نے مارا ہن ان سب عورتوں کو. تو یہ ہن جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں حاضر کی صیغوں میں. تو حاضر میں پہلا صیغہ ہے ضربتو کا. یہاں پر ضربتو فعل ہے، میں نے مارا کا تم کو، تم ایک مرد کو میں نے مارا، تم ایک مرد کو میں نے مارا. تو یہاں پر یہ جو ضربتو کا، یہ ضربتو فعل اور کا اس کے اندر ضمیر حاضر کی ہے، واحد مذکر حاضر کا ضمیر ہے. ضربتو کما، ضربتو فعل ہے اور کما یہ تثنیہ مذکر حاضر کا ضمیر ہے. میں نے تم 2 مردوں کو مارا. ضربتو کم، ضربتو فعل ہے اور کم اس کے اندر ضمیر ہے. میں نے تم سب مردوں کو مارا، تو کم یہ جمع کا ضمیر ہے. ضربتو کے، دیکھیں یہاں پر کاف پر زیر ہے اور واحد مذکر کے اندر کاف پر زبر آئے، تو یہی فرق ہے بس. ضربتو کے میں نے تم ایک عورت کو مارا، ضربتو میں نے مارا کہ تم ایک عورت کو. ضربتو کما میں نے مارا تم 2 عورتوں کو، تو یہ کما اس کے اندر ضمیر ہے. ضربتو کن میں نے تم سب عورتوں کو مارا، تو یہ کن یہ جمع مؤنث کا ضمیر ہے. تو یہ ہو گئی حاضر کے 6 صیغے. اس کے بعد متکلم کے 2 صیغے ہیں، ایک ہے ضربتو نی اور ایک ہے ضربتو نا. تو ضربتو یہ تو فعل ہے میں نے مارا، اور نی اس کے اندر جو یا ہے آخر میں، تو یہ یا آیا ہے متکلم کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ضربتنی میں نے خود کو مارا. ضربتو میں نے مارا نی خود کو، یہ مطلب میں، یعنی میں نے خود کو مارا. اور ضربتنا، ضربتو فعل ہے اور نون الف یہ اس کے اندر ضمیر ہے. میں نے خود کو، میں نے ہم سب کو مارا، میں نے ہم سب کو مارا. اب اس گردان کے اندر آپ نے جو ضمیر بھی پڑھا ہے، یہ ہو ضمیر ہے، ہما ضمیر ہے، یا اس کے اندر ہم ضمیر ہے، یا اس کے اندر ہا ضمیر ہے، یا ہما، آخر تک جتنے بھی ضمائر ہے آپ ان کو الگ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہمیشہ اسی طرح کسی نہ کسی کلمے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا. اس گردان کے اندر یہ سارے ضمائر ضربت و فعل کے ساتھ ملے ہوئی ہے، تو اسی طریقے سے یہ کسی نہ کسی فعل کے ساتھ ضرور ملا ہوا ہوگا. ایک بات یاد
رکھیں کہ اگر آپ روزانہ گھر کا کام کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کرتے ہوں گے تو آپ جو ہے انشاءاللہ تعالی ضرور عربی سیکھ جائیں گے۔ اگر آپ گھر کا کام نہیں کر رہے ہیں تو ویسے ہی سننے سنانے سے عربی کا آنا اور عربی تکلم کرنا یہ مشکل ہوگا، اس لیے آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ گھر کا کام کرتے ہوں گے۔ تو آج کے گھر کا کام ہمارا ہے سمع سے۔ آپ نے ضمیر منصوب متصل کی پوری گردان بنانی ہے اور ساتھ میں ہر ایک کا معنی بھی بتانا ہے، معنی بھی لکھنا ہے۔ سمع سے جیسے میں نے اوپر گردان بتایا نا ضربتو، تو اسی طرح آپ سمعتو سے بناؤ، سمعتو میں نے سنا، اب میں نے سمعتو میں نے اس ایک مرد کو سنا، سمعتہما میں نے ان دو مردوں کو سنا۔ تو اس طریقے سے آپ شروع سے لے کر آخر تک پورا گردان لکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں، اور پھر اس کا آپ جو ہے اجرا بھی کریں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے کوئی یہاں رائے دینی ہے تو اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کے اندر جا کر اپنی رائے ضرور دیجیے۔ بس اسی کے ساتھ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔